جی تو گزشتہ سب سے اہم میں ذکر کر رہا تھا. دیکھیے نواقض وضو بہت اہم چیزیں ہیں. کتنے ہیں کل نواقض وضو؟ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اور ان 8 چیزوں کو اگر ہم یاد رکھ لی اچھی طرح سے تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا آئی تھی؟ سب سے پہلی چیز آئی تھی کہ بڑی نجاست یا چھوٹی نجاست 1 نمبر 2 نمبر کے لیے انسان گیا تو اس سے کیا ہوتا؟ وضو ٹوٹ جاتا. دوسری بات آئی تھی ریح کا خارج ہونا، ہوا کا نکلنا، اس سے بھی وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا. تیسری چیز آئی تھی بدن کے کسی بھی حصے میں سے خون کا یا پیپ کا نکل جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. اور چوتھی بات آئی تھی منہ بھر کر قے کرنا. بات آئی تھی کہ اگر کوئی قے تھوڑی کرے تو اس صورت میں وضو کیا نہیں ہوتا؟ نہیں ٹوٹتا. اگر منہ بھر کر قے ہو جائے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اور کیا آیا تھا نواقض وضو میں سے؟ بے ہوش ہو جانا. کوئی بے ہوش ہویا پھر ہونے کے بعد ہوش میں جب آئے گا تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہوگا؟ لازم. اسی طرح سے دیوانہ ہو جانا. اور ایسا سونا، بات آئی تھی کہ سونے کی حیات میں اس طرح سے سونا کہ اگر کوئی چیز سہارا لگایا ہوا ہوتا بندہ تو وہ چیز اگر ہٹا دیے تو گر جائے، اتنی نیند کی کیفیت میں اگر چلا گیا تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اور آخری آئی تھی کہ نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا، زور سے کہ دوسروں کو آواز آئے. تو کل یہ 8 چیزیں آئی تھی جو پرنٹ آپ کو دیا گیا تھا، اس کے اندر ذکر تھا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال وضو ٹوٹتا کا، پھر وضو ٹوٹنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو میں فرض کیا ہے، سنتیں کیا، آداب کیا ہے، سب مکمل الحمدللہ آ گئے. اور اب وضو کے بعد انشاءاللہ آج کون سا تذکرہ آئے گا؟ غسل کا تذکرہ ہے. یہ بھی اہم ایک چیز ہے اس کے اندر متعلق. دیکھیے کہ وضو اور غسل کے بغیر ہم کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، یہ بھی اکثر حضرات کو نہیں معلوم. مطلب یہ ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو کیا چیزیں ہمارے لیے کرنا جائز ہے، کیا چیزیں کرنا جائز نہیں، اور غسل نہیں ہے تو کیا چیزیں جائز ہے، کیا چیزیں جائز نہیں. مثال کے طور پر اگر وضو نہیں ہے تو ہمارے لیے قرآن کا چھونا جائز نہیں. اس کے برخلاف قرآن کا پڑھنا جائز. بے وضو اگر بندہ قرآن پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا ہے. اور میں ذکر یہ بھی کرا تھا دیکھیے کہ حتیٰ کہ اگر ہم قرآن مجید ہمارے فون میں بھی ڈال لیے تو اندر اگر قرآن ہے تو ڈسپلے کو بغیر وضو کے چھو سکتے. میموری میں قرآن ڈلا ہوا ہے، اندر ہے، ابھی ڈسپلے پہ نہیں آیا تو اس فون کو بے وضو چھوا جا سکتا ہے. لیکن ہم قرآن کھول دی، کھولنے کے بعد فون پہ آیات لکھی ہوئی آ گئی اب ڈسپلے پہ، تو اب ان آیات کو بے وضو نہیں چھو سکتے. یہ اہم مسئلہ ہے موجودہ زمانے کا، چونکہ آج کل بہت سارے حضرات جو ہے فون میں قرآن پڑھنے کا معمول چل رہا ہے. تو کیا ہے کہ اگر اندر قرآن مجید ڈالا ہوا ہے، ابھی ہم اس کو کیا کھولے نہیں، تو بے وضو اگر فون کو چھوئے تو یہ گناہ نہیں. اس کے برخلاف اگر ہم کیا کریں کہ کھول دیے، کھولنے کے بعد ڈسپلے پہ قرآن کی آیات آ گئی تو اب ایسا اسکرین کو چھو کر بے وضو آگے بڑھانا پیچھے کرنا یہ جائز ہے. کیونکہ سورہ واقعہ میں پارہ 27 کی آیت لا یمسہ الا المطہر، اکثر قرآن کے نسخوں میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ، سب سے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی رہتی. قرآن مجید رہی تو اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی رہتی لا یمسہ الا المطہر. سورہ واقعہ کی آیت ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اس قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تو اگر بے وضو انسان ہے تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے. ہاں کیا کر سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. چلتے پھرتے جیسا بغیر چھوئے کہ قرآن کو اگر ہم کیا کرنا چاہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا. اسی طرح سے بے وضو مسجد میں جانا چاہے تو بھی جا سکتا، اور نماز پڑھنا چاہے تو بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ بات آئی لا یقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بھی بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی. حتیٰ کہ سجدہ تلاوت جو ہے قرآن کی، ہم نے کوئی آیت پڑھی تو سجدے کی آیت دیکھے ہوں گے آپ لوگ، اس کی بھی بحث آئیں گی انشاءاللہ آگے. قرآن میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے. تو یہ بندہ اگر کوئی آیت پڑھ لیا تو اس کو کیا کرنا لازم ہے؟ سجدہ کرنا لازم ہے. تو وہ سجدہ بھی بغیر وضو کی ادا نہیں ہوتا. نماز جنازہ بھی بغیر وضو کی ادا نہیں ہوتی ہے. نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کے کو چھونے کے لیے اور کیا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، ہمارے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح جب حرم میں بندہ جاتا ہے تو وہاں پر طواف جو ہوتا، دیکھیے خانہ کعبہ کا طواف بے وضو نہیں کر سکتے. اگر کوئی طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اس کا وضو ٹوٹ بھی گیا تو فقہا نے لکھا ہے کہ جا کر اس کے لیے وضو کر کے آنے کے بعد پھر طواف کرنا لازم. ہاں اگر کیا ہے 4 چکر ابھی نہیں ہوئے تھے، 3 چکر ہی ہوئے تھے اور وضو ٹوٹ گیا تو جا کے آنے کے بعد پھر سے شروع سے کرنا پڑا.
اور اگر 4 چکر ہو گئے تھے 7 چکر ہوتے خانے کعبہ کے تو 4 کے بعد اگر وضو ٹوٹا تو اب کیا کرنا جا کر وضو کر کے آنے کے بعد اب جو بچے ہیں ماں بقیہ ان کو کر لیں لیکن طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. ایک اور اہم رکن ہوتا ہے سعی. عمرے کے اندر بھی حج کے اندر بھی صفا مروہ کے درمیان جو حضرت حاجر علیہ السلام کی یاد میں جو سعی کی جاتی ہے اس کے اندر وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے بہتر مطلب اگر وہ سعی کسی نے بے وضو بھی کر لی تو سعی تو اس کی ادا ہو جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سعی کرنے کے دوران بھی کیا ہونا چاہیے وضو ہونا چاہیے. اور کتابیں دینی کتابیں ان کو بے وضو چھو سکتے نہیں چھو سکتے. تو اہم مسئلہ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی کتاب میں اگر قرآن کی آیات زیادہ ہے اور دوسری چیزیں کم ہیں تو اس کو بے وضو نہیں چھوا جا سکتا. اچھی طرح ذہن میں رکھیے اگر قرآن کی آیات زیادہ ہے اور دیگر چیزیں جو ہے قرآن کے علاوہ کم لکھی ہوئی ہیں تو اب اسے بے وضو چھوا نہیں جا سکتا. جیسا مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو قرآن ہوتا ہے نا ہم دیکھے ہوں گے کہ اس کے اندر شروع میں تھوڑی بہت اردو میں بعض حضرات لکھتے ہیں مکتبے سے چھاپنے والے اور آزو بازو کہیں پر لکھ دیتے ہیں وقف النبی اردو میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو تھوڑی اردو کی بات آتی ہے لیکن زیادہ کیا ہے اس کے اندر قرآن ہے تو اسی لیے اس کو بے وضو نہیں چھوا جا سکتا. اس کے برخلاف دینی ایسی کتاب جس کے اندر دیگر باتیں زیادہ لکھی ہوئی ہے قرآن کی آیات کم ہے ایسی کتاب کو بے وضو چھونا چاہے تو چھو سکتے ہیں لیکن جہاں پر آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے بے وضو ہونے کی حالت میں وہاں پر نہیں چھونا چاہیے. اور اسی طرح سے قرآن کی تفاسیر جیسے معارف القرآن توضیح القرآن وغیرہ قرآن کی تفسیریں ہیں جس کے اندر ترجمہ تشریح لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ عام طور پہ ترجمہ اور تشریح جو ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو ویسی کتاب کو بھی اگر بے وضو کوئی چھو لے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے بھی باوضو کیا کرنا چاہیے لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر درمیان میں قرآن کی آیات آتی ہیں تو پلٹانے میں کرنے میں کہیں پر بھی ہمارا ہاتھ ان آیات کے اوپر بے وضو نہ لگ جائے اسی لیے یہ حکم. اور لکھنے کے بارے میں بھی فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ بے وضو قرآن کی کسی آیت کو لکھنا نہیں چاہیے. بے وضو قرآن کی آیت کو لکھنے کا حکم نہیں. یہ تو وضو نہ ہونے کی صورت میں ہوگا. غسل اب جیسا غسل کی تفصیلات آ جانے والی ہیں تو غسل کے بغیر کیا ہے انسان کے لیے نہ قرآن کو چھونا جائز ہے نہ قرآن کو پڑھنا جائز نہ مسجد میں جانا جائز. یہ حدث اکبر اگر کسی کو لاحق ہو گیا کوئی بے غسل ہو گیا غسل اس کے اوپر لازم ہو گیا واجب ہو گیا تو کیا حکم ہے شریعت کا کہ نہ قرآن کو چھو سکتا ہے نہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے. مطلب بغیر قرآن کو رکھے کے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے قرآن کی آیات تو اجازت نہیں. ہاں اس کے بعد پھر کیا ہے غسل کر لینا چاہیے غسل کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے. اور اب ماں بقیہ تو تمام چیزیں جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ بے غسل نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں بھی جنوبی حالت جنابت میں مسجد میں بھی بندے کو نہیں جانا چاہیے. اور اکثر علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو ایک نماز کے وقت سے زیادہ بے غسل رہنا گناہ کبیرہ ہے. بلکہ بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر جو بلا وجہ غسل نہ کر کر کثرت سے دیر سے ایسی حالت کے اندر رہتا ہے. تو غسل انسان کے اوپر اگر واجب ہو گیا لازم ہو گیا تو ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے غسل کر لینا چاہیے. اگر ایک نماز کا وقت گزرنے تک بے غسل رہا تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. اور حالت جنابت کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر حد سے زیادہ اگر اس حالت کے اندر رہتا ہے تو شیاطین اور جنات کے اس کے اوپر حاوی ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے. آپ اکثر جو اس بارے میں ماہر لوگ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ جن جو حاوی ہوتا ہے زیادہ تر ناپاکی کی حالت میں حاوی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا جو سکھائی طہارت خانے میں جاتے وقت اور باہر نکلتے وقت اس کے اندر کیا ہے جانے سے پہلے کی دعا کیا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا ترجمہ ہے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث کیا ہے جنیوں سے سمجھی. تو مطلب جتنے بھی خبیث جنات ہیں شیاطین ہیں ان سب سے پناہ کیوں مانگی جا رہی ہے کیونکہ ناپاکی کی جگہ تو ناپاکی کی حالت میں جو کیا ہوتے ہیں جنات کے اندر جو سرکش ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے انسان کو جتنا ہو سکے طہارت کی حالت میں ہونا چاہیے پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے. بغیر غسل کے اگر کیا کرے گا نماز تو دور کی بات ہے مسجد میں بھی جائے گا تو گناہ ہوگا قرآن کو چھوئے گا تو بھی گناہ ہوگا اور اسی طرح سے اگر قرآن کو پڑھے گا تو بھی گناہ. ہاں ذکر اس حالت میں کر سکتے. ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ایسی چیزیں جو قرآن کی آیات نہیں ہیں ان کو اگر کیا کرنا چاہے
پڑھنا چاہے یا ایسے قاعدہ ہوتا ہے نورانی یا دیگر چیزیں، ان کو اگر اس حالت کے اندر پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت بے غسل کے۔ اس کے علاوہ آیات قرآنی کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں۔ آج تفصیلات آئیں گی اس کے، غسل کے معنی کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا۔ تو سب سے پہلی چیز اہم، ہم چونکہ اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے غسل کے فرائض ہے، یہ سب کو زبانی یاد ہونا ہے۔ غسل کے کل علماء کرام نے 3 فرائض لکھے۔ کتنے؟ 3۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ذکر کیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ دیگر جگہ سے یہ کہا گیا پاک ہو، لیکن جنوبی ہونے کی صورت میں یعنی غسل واجب ہونے کی صورت میں یہ کہا گیا خوب پاکی حاصل کرو۔ تو خوب پاکی حاصل کرنے کے اندر 3 فرائض غسل کے علماء کرام نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ اگر کسی بندے نے غسل کیا، نہا لیا پانی، لیکن کلی اس نے نہیں کی تو اب اس کا غسل نہیں ہو۔ ناک میں پانی ڈالنا نمبر 2۔ وضو کے اندر یہ کیا تھے؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنتوں میں سے تھے، اس میں فرائض میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے وضو میں 4 فرائض آئے تھے، کیا کیا؟ پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہاں تک؟ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا ہی سر کا، اور چوتھا آیا تھا دونوں پیروں کو کیا کرنا؟ ٹخنوں سمیت کیا کرنا؟ دھونا۔ یہ 4 اس کے اندر آئے تھے، وضو میں فرائض ہے۔ لیکن غسل کے اندر جو فرائض ہے کل کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرا پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ غسل کے فرائض۔ اب اس سے ہٹ کے جو غسل کا طریقہ ہے نا کہ سب سے پہلے بندے کو کیا ہے؟ 2 ہاتھ دھو لینا چاہیے، پھر وضو کر لینا چاہیے، نجاست کو پاک کر لینا چاہیے۔ یہ طریقہ مسنون ہے، مطلب سنت کا طریقہ ہے، بہتر ہے غسل ویسے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی بندے نے ویسا نہیں کیا، پانی ایسے نہایا کہ پورے بدن پہ پانی بہ گیا، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، اور کیا ہوا؟ کلی بھی کر لیا، ناک میں بھی پانی ڈال لیا، تو بس ایسے بندے کا غسل ادا ہو جاتا ہے۔ آگے نا یہ بات سمجھ میں؟ تو پیپر منگوانا ہے، لالی نہیں لا۔ ہاں تو کلی کرنا، کلی کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کلی کرنے کے اندر پانی پورا اندر تک جانا ضروری نہیں، بس اندر کا منہ جو ہوتا ہے یہ حصے کا دھل جانا ضروری۔ اور اگر ہم روزہ نہیں ہیں تو ایسی حالت کے اندر کچھ اور تھوڑا حلق تک لے کر غرغرہ کر لینا چاہیے، یہ افضل ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اندیشہ ہے کہ تھوڑا اندر لیں گے تو پانی اگر حلق کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی بنا پر روزے کی حالت کے اندر زیادہ اندر تک پانی نہیں لینا چاہیے، صرف منہ میں ڈالنے کے بعد بس منہ میں اچھی طرح سے کلی ہم نے اگر کر لی تو بھی ہمارا غسل کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ کہاں تک ڈالنا؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے نرم حصے تک، کہ ناک کا جو نرم حصہ ہوتا ہے بس یہاں تک بھی اگر ہمارا پانی پہنچ گیا تو پھر غسل کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ تیسری اہم چیز کیا آئی؟ فرض جو ہے پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ کیا ہو جائے؟ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی غسل کیا، کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کلی کرنا بھول گیا، باہر نکل گیا، جا رہا تھا یاد آیا کہ میں نے کلی نہیں کی، تو بتائیے مسئلے کی روح سے شروع سے اس کو غسل کرنا ہے یا کلی کرے تو بھی چل رہا؟ بس صرف کلی بھی کر لیے تو کافی۔ مطلب یہ کہ اس نے پورا غسل کیا، کرنے کے بعد اب جا رہا تھا یاد آیا میں نے کلی نہیں کی، تو کیا حکم ہے؟ پھر سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بس کیا کر لینا؟ اس کو کلی کر لینا چاہیے بس۔ اور اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنا بھی بھول گیا تو یہی حکم ہے۔ اسی طرح سے اگر پانی جسم کے کسی حصے پر کیا ہوا کہ پانی نہیں پہنچا، بعد میں اس نے غور کی، مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ٹیپ لگا ہوا تھا یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی جو پانی کو اندر پہنچنے سے روک رہی تھی، بعد میں اس نے دیکھا، تو اب اگر وہ حصے کو بھی دھو لے بس تو بھی کیا ہو جائے گا؟ غسل ادا ہو جائے گا۔ یہ وضو کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم نے کسی نے وضو کیا یا غسل کیا، پانی کسی ایسے حصے میں جس کا دھونا ضروری ہے وہاں تک نہیں پہنچا تو وضو یا غسل ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر ہمارے ہاتھوں پر یا کسی پر بھی کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بارے میں یہ حکم اچھی طرح سے دیکھ لینا کہ وہ چیز پانی کو ہاتھ تک پہنچنے سے روکتی یا نہیں روکتی۔ جیسا مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ وائٹنر ہے، آپ کا یہ کیا ہے؟ مارکر ہے۔ اسی طرح سے آپ کا پین ہوتا ہے، یہ مارکر ہو، یہ اگر لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ روکتا نہیں، پانی کو جسم تک پہنچنے سے یہ نہیں روکتا۔ اس کے برخلاف وائٹنر کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا ہوتا،
تو وہ اگر جسم پر لگ گیا تو وہ کیا ہوتا ہے، عموماً پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتا ہے. تو حد المقدور جتنا ہو سکے پورے کا پورا اس کو نکال دینا چاہیے. اس کے بعد اگر نہیں نکل رہا ہے تو تب مجبور مانا جائے گا اور شریعت کی نظر میں اس کا جو ہے وضو یا غسل ہو جائے. لیکن بغیر کوشش کرے کہ وائٹنر لگا ہوا تھا اور دکھ رہا ہے کہ پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا، یا اسی طرح سے بہت ساری لیڈیز کی پالش آتی دیکھیے، نیل پالش وغیرہ جو لگا لیتے ہیں، تو وہ بھی پانی کو کیا ہے ناخنوں تک پہنچنے سے روکتی ہیں. تو ذہن میں رکھیے اس سے وضو کیا نہیں ہوتا. ارے نبا سمجھ میں. تو بہرحال وہ چیز جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکے، اگر ایسی چیز رکھتے ہوئے کسی نے کیا کیا، وضو کیا یا غسل کیا اور پانی نہیں پہنچا، تو ایسی صورت میں وضو یا غسل نہیں ہوگا. اور اس کے برخلاف ایسی چیز ہے کہ وہ پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وضو یا غسل ہو جائے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. دیکھیے کئی مرتبہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو غسل کے اندر کیا ہے، اگر کسی نے انگوٹھی بھی پہن رکھی ہے، پانی اندر تک نہیں گیا، غسل ہوگا کیا؟ بولیے نہیں ہوگا. اور کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں بنیادی بات ذہن میں رکھیے، ایک مرتبہ کلی کرنا، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے. مطلب 3 مرتبہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. بات آئی تھی نا فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے. فرض کا مطلب اگر وہ نہ ہو تو کام ہی نہیں ہوگا. غسل کے فرائض کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو غسل ہی نہیں ہوگا. اور غسل کی سنتوں کا مطلب کیا ہے کہ کرے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، نہیں کرے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے، لیکن غسل تو ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر کیا کرے، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، ایک مرتبہ کلی کرنا اور ایک مرتبہ پورے بدن پہ پانی بہانا، یہ فرض ہے. لیکن پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ کس میں سے آئے گا؟ سنتوں میں سے، تاکہ کیا ہو خوب اچھی طرح سے پاکی اور صفائی حاصل. بہرحال غسل کے فرائض تمام کے تمام کو یاد ہو کے ذرا ایک ایک سنائیے. غسل کے کل فرائض کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ بال برابر کی جگہ سوکھی نہ رہے. یہ ہو گیا ہمارے کیا غسل کے فرائض. اور معلوم ہو گیا اس کو یاد کرنا. دیکھیے یہ چیزیں یاد رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ جی غسل ہونے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. نہیں. اس سے گزشتہ جمعے میں یہ بات آئی تھی نا کہ اگر کیا ہوا کہ غسل ہونے کے بعد کچھ پیشاب کے قطرات وغیرہ اگر نکل گئے تو پھر وضو کرنا ضروری ہو جاتا. اور اگر نہیں نکلے، شروع میں ہی بندے نے وضو کر لیا، تو غسل کے اندر جو تمام بدن پہ پانی بہہ گیا، بس اسی سے وضو بھی کیا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے. اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ غسل میں نیت سنت ہے، سنتوں میں سے یہ آئیں گا. ابھی جب پیپر آ جائیں گا تو انشاءاللہ پوری تفصیلات آ جائیں گی. سنتیں کیا ہیں اور وضو کے مستحبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے وضو کے اندر، وہ ہمارے پاس تحریری شکل میں رہے تو اچھا رہتا، سب کچھ ان کے یاد بھی ہو جاتا ہے. ایک میرا سوال ہے، ابھی جو قرآن شریف میں تلاوت کا ذکر ہوا تھا بغیر وضو کے پانی کے پیجز پہ، موبائل آپ کے جیب میں ہے، آپ جا سکتے طاقت کھانا اور جا سکتے. وہی تو کر رہا نا کہ اگر ڈسپلے پہ قرآن کھلا ہوا نہیں آپ تو جا سکتے، لیکن ڈسپلے پہ کھول دیے تو اب گناہ ہے، بے ادبی. اسی طرح سے بیت الخلاء وغیرہ جاتے وقت بولا ذکر آیا تھا، دیکھیے کہ آیات قرآنی وغیرہ اگر کسی پہ لکھی ہوئی ہے انگوٹھی پر یا کسی بھی چیز کے اوپر، تو ویسی حالت کے اندر اس کو لے کر ساتھ نہیں جانا چاہیے، اس کو رکھ دینا چاہیے. لیکن موبائل تو جیب میں رہتا نا، تو آپ جا سکتے اندر ہے نا، وہ کھلا نہیں ہے. وہ جب تک کھلا نہیں تو وہ حکم ابھی نہیں رہے، کھلنے کے بعد وہ حکم لگے گا. پاکٹ سائز کی قرآن ہے جیب میں، اس کو لے کے بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، گناہ ہے. وہ گناہ ہے، نظر نہیں آ رہی، اندر ہے. نہیں نظر بھی نہیں آ رہی تو چونکہ وہ تو باضابطہ پوری قرآن ہی ہے نا، قرآن رکھی ہوئی ہے کاغذات کی شکل. وہ پی ڈی ایف چونکہ کیا ہوتا ہے کہ اندر محفوظ ہوتا، جب تک آپ جا کے وہ فائل نہیں کھولے اس وقت تک وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا. یہ کیا ہے، گویا کہ پہلے سے ظاہر ہے، سمجھیے. صاحب کے غسل کے فرائض میں جو پانی جو بہانا ہے، اثر جو ہے کہ جس کو بولتے ہیں اس کے اندر پانی جو پہنچتا عموماً. جی ہاں، یہ بھی ہاں ایک اہم مسئلہ. اکثر لوگ جو ہے غسل کرنے کے دوران کیا کرتے ہیں کہ انسان کی جو کیا ناف بولتے ہیں، اپنی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں، ناف ہے اثر اردو کی، جہاں سے مرد کا سطر شروع ہوتا ہے. مرد کا جو سطر ہے نا، یہ آئیں گا نماز کے شرطوں میں سے. کیا کیا ہے نماز کے شرائط یاد ہوں گا ہمارے اکثر حضرات کو. کپڑوں کیا ہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور قبلے کی طرف رخ ہونا، سطر کا چھپا. تو سطر جو شروع ہوتا ہے انسان کا کہاں سے شروع ہوتا؟ ناف سے گھٹنوں کے نیچے. گھٹنے بھی سطر کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو یہ ناف جو ہے اس کے اندر دیکھیے عام طور پر غسل کرنے میں پانی نہیں پہنچتا. تو فیاض صاحب یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے اندر اس کے بھی پانی پہنچانا چاہیے.
اگر پانی اس کے اندر نہیں پہنچا تو بھی غسل ادا نہیں ہو. اسی طرح یہ کانوں کے اندر کا جو یہ حصہ جو ظاہری حصہ ہے اندر جو اور اندر تک یہ سوراخ تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں, لیکن یہ حصے تک پانی کا پہنچانا کیا ہے, ضروری. تو بہرحال غسل کرتے وقت ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا غسل غسل کرتے وقت وضو کو بھی نیت کرنا پڑتا ہے. وضو کی نیت نہیں, غسل ہی کے اندر وضو داخل ہو جاتا ہے, بالکل داخل ہو جاتا ہے. وضو کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو جو پیپر دوں گا تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے غسل کا طریقہ کیا ہے. تو غسل کے طریقے میں بات یہی آئے گی کہ سب سے پہلے بندے کو کیا کرنا چاہیے, نیت کر لینا چاہیے. نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ سب سے پہلے گھٹوں تک دھونا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے. نجاست وغیرہ کہیں پر لگی ہوئی ہے تو وہ نجاست کو صاف کر لینا چاہیے. پھر اس کے بعد دائیں جانب اور بائیں جانب 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے, اور پانی بہا کر اس طرح سے کہ پورے جسم کے اوپر اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے, ہر عضو کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے, چاہے انگلیوں کے درمیان کے یہ حصے ہوں یا پیر کے درمیان کی انگلی کے حصے ہوں. چلیے پیپر آ گیا دیکھیے. بنا غسل کے کپڑے سے قرآن شریف پکڑ سکتے ہیں؟ ایسی جی جب تو تھوڑا آئے گا وہ قرآن پہ پوچھ کے دے دیجیے, اردو لسٹ ہونا ہے نا جی. گھر میں تھوڑے چھوٹا پھر کرو اسی لائٹ بات میں جانے کے جا سکتے ہیں, اندر کھلاوا نہیں ہے نا, ابھی کھلنے کے بعد نہیں جا سکتے. جو پٹی وغیرہ کچھ رہتا نا بینڈیڈ ہے یا پلاسٹر رہتا نا مجبوری کی صورت میں وہ وہاں پہ وہ آئیں گا انشاءاللہ. جبیرہ پٹی کا مسالہ اس میں ہے, یہ بھی ہے وہ چیز. تو اس کے آگے پکڑ سکتے ہیں قرآن پہ؟ ہاں دیکھیے, ایسی چیز جو قرآن سے اٹیچ نہیں ہے ویسی چیز کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں. جیسے جیسا کیا ہے جزدان ہے, تو جزدان کے اندر پکڑ سکتے ہیں, یا جائے نماز ہے اس کے اندر پکڑ سکتے ہیں, لیکن وہ اٹا جو قرآن سے لگا ہوا ہے نا اس کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے. اچھا پکڑ سکتے جزدان سے, جزدان سے پکڑ سکتے جو ہیں. چیزیں قرآن سے الگ ہیں ان الگ ہیں. چیزوں کو اوپر رکھ کر پکڑ سکتے ہیں. نجاست لگی ہوئی ہے تو دھوئے بغیر خالی پانی بہا دی جی اس وقت ہو جاتی ہے. اس کے بعد نجاست ایسی چیز ہے جو صرف پانی بہانے سے دور نہیں ہوتی. جی مطلب نجاست جسم پر لگی ہوئی ہے اور وہ رکھے ہوئے حالت میں اس نے وضو کر لیا پانی بس وضو یا غسل کر لیا اور نجاست ویسی ہی لگی ہوئی ہے. نہیں تو اب وہ نجاست رہیں گی تو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکیں گی بھی نا, تو پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا. وضو بھی نہیں ہوگا. پانی کا بہانا ہے ایک بار سے لے کے پیر کے ناخن تک پانی اس طرح بہانا کہ بار بار اس کی جگہ ضروری نہ رہے. یہ عمل کر رہا ہوں میں جی دیکھو کہیں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو میں یہ صرف عمل کر رہا ہوں, پانی باہر نہیں ہونا تو غسل ہوا. جسم پہ پورے اگر پانی پہنچ گیا تو غسل تو ہو جائے گا, لیکن کس جگہ پہ نجاست ہے اب اس کو بعد میں دور بھی کرنا ہے, کیونکہ وہ دور نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. جی سب کو مل گیا نئے پیپر تمام حضرات دیکھیے رکھتے جائیے. غسل کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے, تفصیل آ گئی کہ غسل کے معنی کیا ہے, نہانا. یہ دیکھو غسل کے معنی ہے نہانا. شریعت اسلامی کے اندر اچھی طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ غسل جو ہے اسلام کے حکم کے اعتبار سے فرض کب ہوتا ہے وہ تو میں ابھی ذکر کروں گا, غسل فرض کب ہوتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے مسنون غسل جو ہے نا وہ چند مواقع پر ہے. جیسا جمعے کے دن ہے, ایسے ہی جمعے کے علاوہ عیدین کے موقع پر ہے. ان دنوں میں غسل مسنون ہے. آئی نا بات سمجھ میں, مطلب کر لیا بندہ تو اچھا اس کو ثواب ہے, لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ انسان کو ہر دن غسل کرنا افضل ہے. یہ غیر مسلموں میں حال حال میں ایک صاحب غیر مسلم تھے, مسلمان ہوئے تو اپنے بیان میں بول رہے تھے کہ میرے کو ہمارے خاندان کے لوگ بولتے تھے کہ مسلمان جو ہے صرف ہفتے میں ایک بار نہاتا. تو یہ جو جمعے میں ایک مرتبہ نہانا ہے کیا, اس کے علاوہ اگر ناپاکی کی حالت آ گئی تو ہر دن نہانا لازم ہے. اور یہ جو ہے مسنون ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر دن غسل کرنے کا اہتمام کرتے. تو صفائی اور پاکی ایسی چیز ہے کہ جتنا ہو سکے انسان کو کیا کرنا چاہیے, ہر دن حاصل کرنا چاہیے.
لیکن وہ جو جمعے کا حکم ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جمعے کوئی مسنون ہے، وہ مسنون کا مطلب سنت ہے، کم از کم تو اتنا تو کر لو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ویسا کرو، حکم نہیں. یہ بہت اہم بات ہے دیکھیے، ورنہ غیروں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہفتے میں بس ایک مرتبہ نہا، تو روز نہانا افضل اور بہتر ہے. نہیں ہوا تو کم از کم کتنا، ہفتے میں ایک مرتبہ تو نہانا کیا ہے. تو غسل کے معنی ہے نہانا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک، گھٹنوں تک دھو لے، کیونکہ بات آئی تھی کہ اگر ہاتھوں پہ نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو پانی میں ڈال دیے تو پھر کیا ہوتا، پانی ناپاک ہو جاتا. اس کی وجہ سے شریعت میں وضو میں غسل میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے، پھر استنجا کرے. استنجا کے معنی وہی جو کیا ہے، انسان جو وسیع ناپاکی کی جگہ ہے ان جگہوں کو اچھی طرح سے دھوئے، اور اگر بدن پر کوئی نجاست ہو تو اسے بھی کیا کرے، دھو ڈالے. کہیں پر بھی نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے دھو دے، پھر وضو کرے. پھر کیا کرے، وضو کرے. پھر تمام بدن پر تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے. مطلب ملنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھی طرح سے انسان کے جسم کا جو میل وغیرہ ہوتا ہے، میل کچیل یہ دور ہو جاتا ہے. پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس طرح پانی بہائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. یہ تو ہو گیا غسل کا طریقہ. ابھی جو غسل کے فرائض ہماری تفصیلات چل رہی تھی، دیکھیے غسل کے فرائض وہ باتیں ہیں جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں. غسل میں کتنے فرائض ہیں، آگے نا اس کی تفصیل. نمبر 1 کلی کرنا، اس طرح کہ تمام منہ کے اندر پانی کیا ہو جائے، پہنچ جائے. بات آئی نا کہ منہ تک جانا ہے، بس پورا حلق تک جانا ضروری نہیں، لیکن ہاں اگر روزہ نہیں ہے تو کیا کر لینا چاہیے، غرغرہ کر لینا چاہیے تاکہ حلق میں بھی پانی پہنچ جائے. روزہ ہے تو حلق تک نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ پانی کیا ہو جائے گا، اندر چلے جائے گا، اور اندر گیا تو چاہے غلطی سے. دیکھیے ذہن میں رکھیے، روزے کے اندر 2 مسئلے، ایک ہے بھول کر کوئی چیز ہونا، ایک ہے غلطی سے ہونا. بھولے سے اگر کوئی چیز ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، غلطی سے ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا. بھولے سے کا مطلب جیسا انسان کو یاد نہیں ہے روزہ ہو، جا کر اس نے کیا کیا، کوئی چیز کھا لی. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کھا رہا ہے تو دیکھو اگر کیا ہے کمزور ہے تو اس کو یاد بھی مت دلاؤ، اور اگر طاقتور ہے تو اس کو یاد دلا دو. تو اگر کسی نے روزے کی حالت میں کیا کیا، بھولے سے، یاد ہی نہیں ہے اس کو روزہ ہے، کھا لی کوئی چیز، اب روزہ کیا ہوگا، نہیں ٹوٹے گا. اس شریعت کی نظر میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے برخلاف روزہ یاد ہے، اس کو غلطی سے کیا ہوا، کلی کرنے کے دوران پانی اندر چلا گیا، اب روزہ ٹوٹ جائے. ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے، ایک ہے غلطی سے ہونا، ایک ہے بھولے سے ہونا. تو بھولے سے جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے، معاف ہے، اس کے بعد بندے کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جہاں پر کس سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو اسی صورت کے اندر اب کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا. گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ غلطی سے ہوا نا. اب اس کو حکم یہ ہے کہ مابقیہ دن روزے داروں کی طرح گزار لے، افضل ہے، اور بعد میں اس روزے کی کیا کرے، قضا، بس صرف ایک دن قضا کر لے. چلیے، تو بہرحال یہ ہے کہ کلی کرنا اس طرح کے تمام منہ کے اندر پانی پہنچ جائے. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا اس طرح کے نرم حصے تک پانی کیا ہو جائے، پہنچ جائے. نمبر 3 تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. یہ ہو گئے غسل کے فرائض. چلیے اب آ رہے ہیں غسل کی سنتیں. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی وہ باتیں جن کے بغیر غسل ہو تو جاتا ہے لیکن ثواب کم ملتا ہے. دیکھیے غسل میں کل کتنی سنتیں ہیں، 5. سب سے پہلی نمبر 1 ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا. ابھی پوچھ رہے تھے نا کہ نیت کا مسئلہ، تو بات آئی تھی وضو کے اندر بھی میں بولا تھا. دیکھیے کہ نیت جو ہے وضو کے اندر کیا ہے، سنت ہے. اب اگر کوئی بندہ ایسے ٹھہرا ہوا تھا، اس کے اعضائے وضو بھیگ گئے تو وضو کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا. اسی طرح سے غسل کے اندر بھی مسئلہ ہے کہ کوئی نیت نہیں کرا تھا، پانی پڑا پورے جسم کے اوپر، اس کے سر سے لے کر پیر تک پانی پہنچ گیا، اس نے کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، تو اس سے غسل ہو جائے. لیکن ثواب جو غسل کا ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا جو ثواب ہوتا ہے وہ نیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر نیت نہیں کرا تو ایک دیکھیے غسل ہونا الگ ہے، غسل کا ثواب کا ملنا الگ. تو نیت اگر کرے گا تو ثواب بھی ملے گا، غسل بھی ہوگا. بغیر نیت کے اگر کرے گا تو کیا ہوگا، غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی. اور تیمم کے اندر اب پڑھیں گے آپ لوگ، آئیں گا مسئلہ کہ تیمم میں نیت فرض ہے. غسل اور وضو کے اندر نیت کیا نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تیمم کے اندر نیت کیا ہے، فرض ہے. وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ پانی کی دیکھیے خاصیت یہ ہے، ہم نیت کریں نہ کریں ہمیں پاک کر دیتا ہے. پانی ایسا نہیں ہے کہ ہم نیت کریں تو ہمیں پاک کرتا، صاف کرتا، نیت نہیں کرے تو نہیں کرتا، ایسا نہیں. بلکہ پانی کی ہم نیت کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں پاک کر دیتا ہے.
مطلب ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر جسم کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے, پانی تیزی کے ساتھ پڑے تو جسم خود بخود پاک ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف تیمم میں دیکھیے, تیمم کس سے ہوتا ہے؟ مٹی سے ہوتا ہے. تو مٹی کی صفت پاک کرنا نہیں ہے, لیکن شریعت مجبوری کی صورت میں مٹی کو پاک کرنے والا مانی ہے, تو وہاں پہ نیت فرض ہے. تو تیمم کے بیان میں آئے گا. بہرحال نمبر 1 کیا ہے؟ ناپاکی دور کرنے کی. نمبر 2 بسم اللہ, یہ بھی مسنون ہے. ہم غسل شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہر کام بندے کو کس سے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. بسم اللہ کی برکت سے ہر کام اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. حمام میں ہوتا بیت الخلاء میں غسل نہیں کرتے نا. اگر اٹیچ باتھ روم بھی ہے تو وہی گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ اٹیچ باتھ روم بھی اگر ہے تو چونکہ کیا ہوتا ہے, ٹوائلٹ بازو ہوتا ہے, اگر وہیں پر ہے نجاست قریب میں, تو ایسی صورت میں دل میں بول لینا چاہیے, زبان سے نہیں بولنا چاہیے. نمبر 3, شروع میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور وضو کرنا. یہی کہ جب ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے کے بعد جو وضو کا طریقہ ہے ویسے وضو کر لینا چاہیے. نمبر 4, پہلے دائیں حصے کو پھر بائیں حصے کو دھونا. مطلب وضو کرنے کے دوران ہو یا اس کے بعد, منڈے پہ پانی, کندھوں پر سے پانی بہانا ہے تو پہلے کہاں سے بہانا؟ دائیں. بات یہ بھی وضو کے اندر آئی تھی کہ سیدھے ہاتھ کو اور سیدھی چیز کو اللہ نے فضیلت دی ہے. آخری ہے تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا. دیکھیں, 1 مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر کی جگہ سوکھے نہ رہے, یہ فرض ہے. لیکن 3 مرتبہ پانی بہانا کیا ہے؟ مطلب ایسا کر لے اگر بندہ, اس سے بڑھ کے بھی کسی نے کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حد سے زیادہ پانی میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. چلیے, مکروہات غسل یعنی وہ چیزیں جو غسل میں کیا ہے؟ ناپسند. نمبر 1, پانی زیادہ بہانا. پانی زیادہ بہانے کا مطلب اتنا پانی جس سے ہمیں غسل کی ضرورت ہو جاتی ہے, اطمینان کے ساتھ سنت طریقے سے غسل ادا ہو جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ پانی لیتے جا رہے ہیں. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 گھنٹہ نہاتے, تو یہ کوئی شریعت کے اندر زیادہ پسندیدہ عمل نہیں. بار بار اس سے بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں 1 بار نہا کے 1 گھنٹہ نہانے سے بہتر یہ ہے کہ روز 5 منٹ 10 منٹ نہائیے, لیکن روز نہائیے. یہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے. اور نمبر 2 دیکھیے, سطر کھلا ہونے کی حالت میں بات کرنا. مطلب یہ کہ اب عام طور پہ بندہ, اگر اس سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا, دیکھیے یہ روایتوں کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اگر انسان کیا ہے, تنہائی کے عالم کے اندر ہے اور غسل کر رہا ہے, تو کرنے کی حالت میں اگر برہنہ ہو کر بھی غسل کرے تو ناپسندیدہ اتنا نہیں ہے, لیکن کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس کے اندر, گناہ بھی نہیں. لیکن ویسی حالت کے اندر بات کرنے کی شریعت کے اندر ممانعت. غسل کرنے کے دوران چونکہ سطر اگر کھلا ہوا ہے, ہاں مجبوری کی حالت کی الگ ہوتی ہے. ایسے ہی بیت الخلاء ہے, بیت الخلاء کے اندر بھی انسان اگر ہے تو بات کرنے کی شریعت کے اندر ممانعت ہے, لیکن سخت مجبوری کی بات ہے اگر کوئی, تو ایسی حالت کے اندر انسان بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پانی لینا ہے, پانی نہیں ہے, یا غسل حمام خانے میں انسان چلا گیا اور کیا ہوا کہ پوچھنے کے لیے تولیہ نہیں ہے, ارے یہ بات سمجھ میں, یا کوئی چیز بھول گیا, تو ایسی حالت کے اندر اگر بات کر کے وہ چیز لینا چاہے مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت ہے. بغیر عذر کے بیت الخلاء کے اندر کوئی بات کرنا یہ شریعت کے اندر منع. ایسے غسل خانے میں بھی جب سطر کھلا ہے تو اس حالت میں بات کرنا کیا ہے؟ منع. نمبر 3, قبلے کی طرف چہرہ کرنا. ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا کہ اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو ایسی حالت کے اندر چونکہ انسان کا کیا ہے, سطر کھلا ہوا ہے, اور ایسی حالت کے اندر غسل کر رہا ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرنا افضل نہیں. استنجا کے مکروہات میں سے یہ ہے نا, حدیث کے اندر ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ببول ولا بغائط ولا تستدبروها, کہ بڑی ضرورت ہو یا چھوٹی ضرورت ہو, یہ کرتے وقت انسان کو نہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا چاہیے اور نہ ہی پیٹ کرنا چاہیے. دونوں بھی قبلے کی طرف کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر. اسی لیے آج کل جو بعض لوگ ٹوائلٹ وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر کیا کرتے ہیں, قبلہ رخ کر کے بناتے ہیں, کہ افضل نہیں, گناہ ہے, اور نحوست اس کی آتی ہے گھر کے اندر, علماء نے لکھا. تو اس طرح کیا ہے, اگر کسی نے بنا دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو توڑ کر پھر کیا کرنا چاہیے, ایسی طرح بنانا چاہیے کہ کیا ہو, رخ یا پیٹ قبلے کی طرف بنا. ہاں مجبوری میں بندہ کہیں ایسی جگہ چلا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی چارہ ہی نہیں, کوئی بیت الخلاء دوسرا نہیں ہے, ایسی جگہ ایک ہی بنا ہوا ہے, اور وہ کس طرح بنا ہوا ہے, قبلے کی رخ بنا. تو ایسی صورت کے اندر اگر بندہ چلا گیا, استعمال کر لیا, تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. بخاری میں, مسلم میں حدیث ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم علاقے میں گئے, وہاں کے دیکھا کہ قبلے رخ جو ہے بیت الخلاء بنے, تو کہتے ہیں کہ ہم جس قدر ہو سکے بچنے کی کوشش کرتے تھے, اور اگر ضرورت کبھی پڑ گئی استعمال کر لیے تو پھر اللہ سے استغفار کر لیتے. تو بہرحال ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کی نظر میں, کیونکہ قبلہ ایک قابل احترام چیز ہے. قرآن میں کہا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو کوئی اللہ کے شاعر کا احترام کرے گا تو یہ دلی تقوی کی بات ہے,
یہ ایک تقویٰ ہے انسان کے دل کا کہ بھائی جس طرف ہم نماز کر کے پڑھتے ہیں اور جو مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ پوری روئے زمین پہ سب سے مقدس مسجد ہے، ایک مسجد کا نماز آپ پر کتنا ثواب رکھتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے، تو اتنی فضیلت والی ہے۔ تو ادب کا مقام ہے، کیا ہے؟ مرزا غالب کا مشہور شعر ہے نا کہ کیا ہے، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں۔ اسی سے ہمیں اگر محبت ہے، استاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، قبلے سے محبت ہے، تو سب سے پہلے ہمارے دل میں ان کا کیا رہنا؟ ادب ہے۔ اب بعض جو حالات جن کو دین نہیں معلوم ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں بھائی قبلے کی طرف پیر کرے تو کیا ہوتا، قبلے کی طرف ایسا کرے تو کیا ہوتا، بلکہ آپ حرمین جو گئے ہیں دیکھے ہوں گے کہ وہاں کے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے جان بوجھ کے لیٹتے ہیں، قرآن کو کیا کرتے ہیں پیروں پہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ اب بات کریں تو اس میں ایسی صورت میں یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا قرآن میں منع کیا گیا کہ حدیث میں؟ قرآن میں ہر مسئلہ صراحتاً نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنے اور پیٹ کرنے سے کیوں منع کیا؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ احترام قبلہ ہے، قبلے کا احترام۔ اب ہر وہ چیز جو قبلے کا احترام کے لیے مانے بنے گی، رکے گی، اب وہ شریعت میں ناپسندیدہ ہو تو چونکہ کیا ہے کسی جیسا ماں باپ بیٹھے ہوئے ان کی طرف پیر کرنا ایک ادب کی بات دکھتی ہے، کیا بولے ظاہر سی بات ہے بے ادبی کی بات دکھتی ہے، تو بڑوں کی طرف پیر کرنا ایک بے ادبی کی بات ہے۔ اسی طرح سے قبلہ تو ہمارا کیا ہے تمام لوگوں کا قابل احترام چیز ہے، تو اس کی طرف پیر بھی کرنا ممنوع ہے۔ میرے حال قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ۔ نمبر 4 سنت کے خلاف غسل کرنا۔ سنت کے خلاف غسل کرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ اوپر جو 5 سنتیں آئیں، نیت اگر کوئی نہیں کرا تو مکروہ ہو جائے گا، بسم اللہ نہیں پڑھا تو کیا ہو جائے گا؟ ناپسندیدہ ہوگا، ابتداءً وضو نہیں کرا تو بھی ناپسندیدہ ہوگا، اسی طرح پہلے بائیں طرف پانی ڈالا پھر دائیں طرف تو یہ بھی ناپسندیدہ ہوگا، اور اگر 3 مرتبہ سے کم مرتبہ میں پانی بہایا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ناپسندیدہ ہوگا۔ میرے یہ الحمدللہ آ گئے ہیں کیا کیا چیزیں، غسل کسے کہتے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کی سنتیں کتنی ہیں، مکروہات غسل کتنے۔ اب ایک اہم چیز اس کے اندر رہ گئی ہے، غسل واجب کب ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ، میں شروع میں بھی تذکرہ کرا تھا، دیکھیے شادی ہو جاتی، شادی ہونے کے بعد فون کر کے بولتے ہیں صاحب میری شادی ہو گئی، غسل کب فرض ہوتا، کیا ہوتا، ہمیں یہ تفصیلات معلوم نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھیے سب سے پہلی بنیادی بات، انسان کے لیے غسل جو فرض ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے منی کا نکلنا۔ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوئی بچہ ہمارے اوپر پیشاب کر دیا، ارے غسل واجب ہو گیا، جاؤ غسل نہیں کرے تو نماز ہی نہیں ہوتی، سمجھ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ میں بولا تھا دیکھیے کہ اگر کسی بچے نے کسی کے اوپر پیشاب وغیرہ کر دیا تو کپڑے پہ کیا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا، اس کا دھونا ضروری ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کپڑے بدل لیے تو پھر نماز پڑھ لیے تو ہو جاتی، یا بدن پہ کرا تو بدن کے اس حصے کو دھو لیے تو نماز ہو جاتی۔ اب اثر ہے نہ غسل کرنا کوئی ضروری یا فرض نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کراہیت محسوس کر کے کر لیا تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، پیشاب تھوڑا جسم کے اوپر گر گیا، ارے میرے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ ذہن میں رکھیے کہ غسل یہ چیزوں سے فرض نہیں ہوتا۔ غسل کے فرض ہونے کی جو سب سے پہلی وجہ حدیث کی روح سے ہے وہ کیا ہے؟ منی کا نکلنا ہے۔ یہ تعریفات کے اندر اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، منی کیا ہوتی ہے، مزی کیا ہوتی ہے، ودی کیا ہوتی ہے، یہ 3 چیزیں ہمارے سمجھنا ہے۔ 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی تو تقریباً مسائل ہمیں معلوم ہو جائے۔ شریعت کی نظر میں دیکھیے کہ انسان کی سامنے کی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ اور جو چیزیں نکلتی ہیں فقہا نے اس 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا، ایک منی، دوسرا مدی اور تیسرا ودی۔ منی یہ کیا ہے، اس کے اندر بالاتفاق کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے۔ دوسرا مدی، اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو لازم ہوتا ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ ودی، اس کے نکلنے سے غسل کیا وضو ضروری ہوتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا۔ تو میں گزشتہ آپ لوگوں کو نواقض وضو جو لکھایا تھا تب یہ بات بولا تھا دیکھیے کہ 2 اور چیزیں باقی رہ گئی، وہ اس کے اندر میں لکھایا نہیں ہوں، انشاءاللہ جب غسل کے مسائل آئیں گے تو تب میں ذکر کروں گا، یہ بات آئی۔ تو غسل جو لازم ہوتا ہے وہ کس سے لازم ہوتا ہے؟ منی کے نکلنے سے ہوتا ہے، اور وضو جو لازم ہوتا ہے مزی کے نکلنے سے ہوتا ہے اور ودی کے نکلنے سے ہوتا ہے۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اگر کسی کو منی نکل گئی اور اس نے غسل نہیں کیا، صرف وضو کر کے نماز پڑھ لی تو بولیے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے مسائل، اگرچہ کہ ان کے بولنے میں سننے میں ہمیں تھوڑا کیا ہوتا ہے، جھجک محسوس ہوتی، بھائی کیسے مسئلے، لیکن جیسا کہ
یہودی نے اعتراض کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، کہا تھا کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیٹھنا کیسا، صفائی کیسا لینا، پاکی کیسا لینا، یہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل سکھاتے ہیں، اور یہ فرمایا جس طرح ایک شفیق والد اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو پاکی کے مسائل سیکھیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ بولنے کے اندر اگر انسان جھجک محسوس کرے گا، سننے میں شرم محسوس کرے گا۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے جب میں 7 ڈوم کی مسجد میں تعلیم بالغان کے مسائل پڑھا تھا تو بچے نیچے چہرہ ڈال کے ہنسنا شروع کر دیتے تھے۔ اب ان کو میں بولتا ہوں ارے ہنسنے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ شروع میں یہ بات آئی نا، علماء نے کیا کہا، علم 2 لوگوں کو نہیں ملتا، کن کن کو؟ تکبر کرنے والے کو، شرم آنے والے کو۔ جو شرماتا ہے اس کو بھی علم نہیں ملتا، اور جو تکبر کرتا ہے اسے بھی علم نہیں ملتا۔ تو بہرحال شریعت کے اندر کھول کھول کے یہ مسئلے اس لیے بتا دیے گئے تاکہ انسان کو یہ چیزیں اگر پیش آئیں تو وہ خود فیصلہ کر سکے۔ اب پوچھنے بھی شرم آتے ہیں، پوچھنا کیسا، بولنا کیسا، خود معلوم بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے جو سمجھ میں آئے انسان کر لیتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اگر نماز پڑھ لے کتنی بھی تو ہوگی کیا؟ بولیے نماز پوری زندگی ایسی ہی گزر جائے، اور نمازی نے اور انہیں سمجھ رہا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، 500 نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد کا اہتمام کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہے۔ تو دیکھیے نمبر 1 جو انسان کے جسم سے منی کا نکلنا جو غسل کو واجب کرتا ہے، منی کی تعریف کیا ہے؟ تو کہاں نے لکھا ہے کہ جو کود کر نکلے، کود کر اچھل کر نکلے اور نکلنے پر انسان کو مزہ آئے، یہ 2 چیزیں فقہاء نے تعریف میں لکھی۔ کود کر نکلنا، نکلنے پر مزہ آنا، تو ایسی چیز کو شریعت کی اصطلاح میں منی کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی تخلیق اسی سے ہوتی ہے، ہر انسان اسی سے پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی پاک چیز سے پیدا ہوا۔ اسی لیے قرآن میں آپ لوگ مضمون دیکھے ہوں گے جگہ جگہ، سورہ تاریخ کے اندر ہے، سورہ قیامہ کے اندر ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے کس چیز سے پیدا ہوا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا۔ اور من منی کی یمنا، سورہ قیامہ کے آخر کی آیتوں کے اندر ہے کہ منی جو ڈالی جاتی ہے تو اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر انسان اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کے بارے میں یہ قول ہے کہ بادشاہ کا گزر ان کے پاس سے ہوا، جو بھی بادشاہ کے پاس سے گزرتے تو بادشاہ کی تعظیم میں کھڑ جاتے تھے، اسے جھک کے سلام کرتے تھے۔ تو بزرگ بادشاہ کے گزرنے سے اطمینان کے ساتھ ٹھہرے۔ تو بادشاہ نے قریب آ کر کہا کہ مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہاری ابتدا بھی پہچانتا ہوں، تمہاری انتہا بھی پہچانتا ہوں، تمہارا درمیان بھی پہچانتا ہوں۔ تو بادشاہ پریشان ہو کے کہنے لگا کہ میری ابتدا، میری انتہا، میرا درمیان تمہیں کیسا معلوم؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ تمہاری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، تمہاری انتہا سڑا ہوا جسم ہے، اور تمہارا درمیان کیا ہے؟ پیٹ میں غلاظت اور نجاست لے کے پھر رہے۔ یہ دیکھیے دنیا کے ہر انسان کی حقیقت ہے۔ انسان جو تکبر کرتا نا، یہ سمجھتا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پیدا کس چیز سے ہوا، آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ سڑا ہوا جسم ہونے والا ہے۔ اور درمیان میں بھی انسان کیا تکبر کرے گا؟ بولیے پیٹ میں کیا لے کر پھرتا ہے؟ غلاظت اور نجاست لے کے پھرتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے بولنے کا کہ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے منی ہی سے پیدا ہوا ہے، اس کے نکلنے کی بنا پر شریعت کی نظر کے اندر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تعریف ذہن میں آ گئی نا؟ منی کے اندر 2 چیزیں غور کرنا، ایک یہ کہ اچھل کر کود کر نکلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے نکلنے پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خود مزہ آتا ہے۔ تو یہ اگر جسم سے نکل جائے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیے، آپ لوگ ہزار مفتیوں سے پوچھے ہوں گے، علماء سے، انسان بالغ کب ہوتا، بالغ کب ہوتا؟ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو حکومت تو کیا کرتی ہے کہ اگر مرد ہے تو 21 سال کے بعد، اور عورت ہے تو 18 سال کے بعد بالغ کر دیتی۔ اور شریعت میں کب ہے وہ تو کوئی 15 سال بولتے، کوئی 14 سال۔ ذہن میں رکھیے کوئی عمر طے نہیں ہے شریعت کے اندر بالغ ہونے کی، عمر طے نہیں ہے۔ یہی اگر انسان نے کوئی خواب دیکھا، شریعت کی نظر میں جو بالغ ہونے کی عمر ہے وہ کیا ہے؟ خواب آیا جس کی وجہ سے منی نکل آئی، وہیں سے بالغ ہو جاتا ہے۔ کوئی 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، کوئی 13 سال میں، کوئی 14 سال میں، کوئی 15 سال۔ لیکن اب اگر 15 سال عمر ہو گئی تو شریعت کی نظر میں وہاں سے تو اس کے بعد اسے بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے احتلام بولتے ہیں اسے، کسی نے خواب دیکھا، کوئی خواب کے دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ منی نکل آئی، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونا وہیں سے شمار کیا جاتا ہے۔ بولتے ہیں نا کہ بالغ کے اوپر نماز فرض ہے، نابالغ پہ نماز فرض نہیں ہے، نابالغ کوئی گناہ کرے تو شریعت کے اندر پکڑ نہیں ہے۔ تو بالغ اور نابالغ ہونے کا معیار جو حدیث کی روح سے فقہاء نے بنایا ہے وہ یہی احتلام کا ہونا۔ اس کی بنا پر یہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ نمازیں بھی جو فرض ہوتی ہے، روزہ بھی جو فرض ہوتا ہے، اور شریعت کا جو مکلف مانا جاتا ہے وہیں سے مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر احتلام بھی ہو گیا کسی کو تو ایسی صورت کے اندر فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دیکھیے 2-3 شکلیں اس کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ انسان نے کوئی خواب دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے اٹھنے کے بعد اس نے کپڑوں پر دیکھا تو تری وغیرہ بھی پائی گئی، تو ایسی صورت کے اندر اب غسل لازم ہو جاتا ہے۔
دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا لیکن اٹھنے کے بعد کوئی تری وغیرہ بھی نہیں ہے اور اسے ذہن میں ایسے کہ بس صرف خواب آیا، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا، خواب نہیں دیکھا کچھ بھی، اٹھنے کے بعد تری نظر آئی کپڑوں پر، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب۔ بہرحال احتلام کی جو حالت ہوتی ہے اس کے اندر اصل کیا ہے؟ اہم مسئلہ کہ تری کا پایا جانا، کپڑوں کے اوپر کوئی بھیگی ہوئی چیز کا دیکھنا، اگر بندے نے دیکھ لیا تو پھر غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، کرنا ضروری ہوگا۔ تو غسل کے فرض ہونے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، نمبر 1 یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہے؟ منی کا نکلنا ہے، اور اس کی تعریف ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کے یہ تو مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بہت سارے مسئلے ہیں، اس کے اندر حیض و نفاس کا آنا ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے غسل کے فرض ہونے کی ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد چونکہ ہر انسان کو یہ مسئلے معلوم ہونا بہت ضروری، اب نکاح کے بعد انسان کو مسئلہ نہیں معلوم یہ کیا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی نظر سے کبھی کبھار ایسا کام کر دیتا ہے کہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو اللہ رب العزت نے ہر مہینے کے اندر چند ایام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ناپاکی کی حالت ہوتے ہیں، خون آتا ہے، وہ ایام کے ختم ہونے کے بعد عورت کے لیے غسل کا کرنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش ہونے کے بعد بھی کئی دنوں تک عورت کو خون آتا ہے، اس کے بعد جو غسل کا کرنا عورت کے اوپر کیا ہے؟ لازم اور ضروری۔ تو بہرحال مرد کے لیے تو ایک منی ہے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اس سے ہٹ کر حیض اور نفاس کا آنا ہے، جس کی بنا پر کیا ہو جاتا ہے؟ غسل لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ایسی حالت میں اگر کسی نے غسل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اور ابھی میں بولا ہوں نا کہ ایک نماز کی وقت اسی حالت میں اس نے گزار دیا تو کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار رات کے اندر کوئی حالت ایسی پیش آئی تو بندہ حدیث کے اندر حکم ہے کہ کیا کرے؟ وضو کر کے سو جائے، وضو کر لے، اگر وضو نہیں بھی کرا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن فجر کی نماز کے شروع ہونے کے بعد اب غسل کرنا اس کے اوپر لازم۔ ایسے ہی ایک مسئلہ آتا ہے روزے کا، کوئی ناپاکی کی حالت کے اندر تھا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس نے کیا کیا؟ سحری کے وقت کھانا وغیرہ کھا لیا، روزے کی نیت کر لی، تو بتائیے روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ روزہ ہو جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا، مطلب یہ کہ سو رہا تھا، خواب دیکھا، اس سے منی نکل آئی، تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا غسل کے فرض ہونے کا۔ اس سے ہٹ کر اور دو الفاظ شریعت کی نظر میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مذی اور ایک ہے ودی۔ ودی تو بالکل آسان ہے، وہ تو کیا ہے، اس کے اندر کوئی سمجھنے میں کسی کو بھی مشکل نہیں ہوتی۔ ودی یہ ہے پیشاب کے قطرات آنے کے بعد جب رک جاتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی قطرات اور نکلے اسے ودی بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح۔ اسی لیے حدیث کے اندر انسان کے لیے کہا گیا کہ اچھی طرح سے انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ پیشاب سے فارغ ہونا چاہیے، پورا اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب کوئی قطرے میرے باہر نہیں نکلنے والے، ورنہ اگر کیا ہوا، اسی لیے کیا ہے شریعت کے اندر آپ لوگ دیکھے ہوں گے استبرا کہا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے کیا کرنا؟ اطمینان کے ساتھ رک کر مکمل طور پہ پیشاب کے پورا نکلنے کا انتظار کرنا، ورنہ اگر کسی نے کیا کیا کہ پیشاب کر لیا، کر کر باہر نکلا، گیا، تھوڑی دیر کے بعد اور کچھ قطرے نکل آئے، تو بتائیے اب کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، وہ نکلنے سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوگا، کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے، کپڑے تو خراب ہوئے تو وہ تو بدلنا ہے یا اسے دھونا ہے، لیکن یہ جو ہے جسم ناپاک جو ہوگا کیا لازم ہوگا؟ وضو لازم ہوگا، غسل لازم نہیں ہوگا۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں تو اس کو شریعت کی نظر میں کیا بولتے ہیں؟ ودی بولتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے مدی، اس کی تعریف فقہا نے لکھی ہے کہ یہ کیا ہے کہ انسان کبھی کبھار جیسے شوہر ہے، نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو کچھ بوسو کنار کیا یا کچھ خیال کیا، ایسی صورت کے اندر کوئی پانی نکل آئے، یہ دونوں کی تعریف میں دیکھیے منی اور مزی کے اندر یہی فرق ہے۔ منی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اچھل کے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ مزی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اچھل کے نہیں نکلتی، ایسے ہی نکلتی ہے اور اس کے نکلنے میں کوئی مزہ نہیں آتا، تو اسے مزی کہا جاتا ہے۔ مزی کے اندر غسل واجب نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے، کیا لازم ہوتا ہے؟ وضو لازم ہوتا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کنت رجلا مذاعا، مجھے کثرت سے مزی آتی اور ہمیشہ غسل کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مجھے کسی حد تک شرم آتی تھی کہ کیسے پوچھوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی میرے نکاح میں، تو ایک صحابی کا انتخاب کر کے وہ صحابی سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھو۔ آپ علیہ السلام سے جا کر صحابی نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مزی کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ کیا واجب ہوتا ہے؟ وضو واجب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ شریعت کے اندر غسل کے واجب ہونے کے لیے ایک اہم چیز ہے، اسے اچھی طرح سے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تو اس سے ہزاروں مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کیا ہوا پیشاب کے لیے گیا, باہر آنے کے بعد کچھ قطرات نکل آئے, تو لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ قطرے نکلے تو میرے اوپر غسل لازم ہو گیا, میں ناپاک ہو گیا, اب جب تک میں غسل نہیں کروں گا کیا نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. ایسا نہیں. ہاں کپڑے بدل لینا چاہیے یا جہاں پر لگی ہے وہ حصے کو اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے اور وضو کر لینا چاہیے. پھر کیا کر لینا چاہیے, اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے. ایسے ہی کبھی کبھار انسان نے کچھ خیال کیا کی وجہ سے کچھ پانی نکل آیا, لیکن کیا ہے وہ پانی کود کر نہیں نکلا اور اس کے اندر مزہ نہیں آیا, تو بھی غسل واجب نہیں. ہاں اگر کود کر نکلے اور کیا ہو اس کے نکلنے میں مزہ آئے تو غسل واجب ہو جاتا. تو یہ غسل کے واجب ہونے کی بہت اہم چیزیں ہیں, کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو زندگی بھر میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تمام حضرات کو سمجھ میں آ گیا نا.